میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیر حمزہ اور آج میں آپ کو مصر کے قدیم مقامات کی سیر کرواؤں گا۔ مصر میں موجود سب سے پرانی ممی سے جو کہ ہے فرعون رامسس اول کی۔ رامسس اول واقعی ایک کمال کا بادشاہ تھا اور اس نے کئی جنگیں لڑیں جن میں فتح حاصل کی اور کئی فوجوں کو تباہ کیا۔ اس کی بیوی نفرتاری نے ایک چال کے تحت اسے مروایا اور اپنے بیٹے سیٹی ون کو تخت نشین کیا، اور یہ ساری تاریخ ان اوراق پر تحریر تھی جو حال ہی میں مصر سے دریافت ہوئے اور انہیں انگریزی میں ہورائن کورنسپیرنسی بھی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں اول کی بیوی کو سزائے موت دے دی گئی۔ ان تمام باتوں کے شواہد اور ثبوت تب ملے جب سائنسدانوں نے رامسس اول کی لاش پر سائنسی تجربات کیے اور اس کی لاش کا CT اسکین کیا، جس سے معلوم ہوا کہ اس کی گردن کے نزدیک پٹیاں تھیں اور اس کی گردن کو کاٹا گیا تھا۔ رامسس اول کی کاربن ڈیٹنگ سے اس کی عمر معلوم ہوئی جو کہ تقریباً 3000 سال تھی۔ دریائے نیل کے خلیج پر واقع ٹولمی خاندان کے بنائے ہوئے قدیم مندر، جن کی دیواروں پر قدیم یونانی زبان درج ہے۔ ٹولمی خاندان ایک مقدونیائی خاندان تھا جس نے دوران مصر پر حکومت کی۔ ان کا اقتدار 305 سے 30 قبل مسیح تک تقریباً 275 سال تک رہا۔ وہ قدیم مصر کی آخری سلطنت تھی۔ خاندان کے سبھی مرد حکمرانوں نے ٹولمی کا نام لیا۔ ان میں سے سب سے مشہور رانی آخری رانی کلیوپیٹرا ہشتم تھی، جو جولیس سیزر اور پومپیو کے درمیان رومن لڑائیوں میں ملوث تھی۔ روم کی فتح پر اس کی واضح خودکشی نے ٹولمی خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ کلیوپیٹرا کا مندر، اسے دی ٹیمپل آف کلیوپیٹرا بھی کہتے ہیں، اسے کلیوپیٹرا اول نے تعمیر کروایا اور یہاں ساری کلیوپیٹرا رانیاں دفن کی گئیں۔ ان میں سے 7 کلیوپیٹرا رانیوں کی ممیاں بھی یہاں سے دریافت ہوئیں۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں موجود ایک 6 منزلہ اونچا حیرت انگیز مجسمہ جسے اسفنکس کہتے ہیں، حیرت انگیز طور پر اس قدیم وقت میں بنایا گیا اور اس قدر باریکی سے تراشا گیا کہ آنکھیں دنگ رہ جائیں۔ رامسس دوم کا تعمیر کیا گیا مندر، جسے انگریزی میں دی ٹیمپل آف رامسس II کہتے ہیں، جس میں قد آور مجسمے تراش کر بنائے گئے اور یہاں مصری لوگ پوجا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ سیڑھی نما پیرامڈ، جو کہ قاہرہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور گزا میں واقع ہے اور تحقیق کے مطابق سب سے پرانے اور پہلے تعمیر کردہ پیرامڈ میں شامل ہے۔ یہاں سے تقریباً 16 فرعونوں کی ممیاں دریافت ہوئیں جو اب قاہرہ میوزیم میں پڑی ہیں۔ یہاں سے کئی رانیوں کی ممیاں دریافت ہوئیں۔ تقریباً 8 لاکھ کتوں کی ممیاں برآمد ہوئیں۔ دراصل قدیم مصر کے لوگ کتوں کو خدا سمجھتے تھے اور انہیں ایک پراسرار جانور کہتے تھے۔ ان کے خداؤں میں ایک خدا بھی کتے کی شکل کا ہے جسے انوبس کہتے ہیں۔ یہاں سے 4 لاکھ بلیوں کی ممیاں، ببون بندر کی ممیاں، مگرمچھ کی ممی، سانپ کی ممی اور مچھلی کی ممیاں برآمد ہوئیں، جو کہ واقعی ایک حیرت انگیز بات ہے۔ لکسر کا مندر، جسے ٹیمپل آف لکسر بھی کہتے ہیں، ٹولمیک IV نے تعمیر کروایا اور یہ ایک قدیم مندر ہے جسے ہر سال لاکھوں سیاح دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں قدیم مصری لوگ بڑی شدت سے آیا کرتے تھے اور آ کر پوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں بڑے بڑے مجسمے تراشے گئے ہیں اور قدیم یونانی زبان بھی لکھی گئی ہے۔ فرعونوں کی وادی، جسے دی ویلی آف کنگز بھی کہا جاتا ہے، مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر سوکی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ یہاں سے تقریباً آدھے فرعونوں کی ممیاں دریافت ہوئیں جنہوں نے مصر پر حکومت کی، اور اسے دیکھنے ہر سال لاکھوں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ فرعونوں کی وادی میں موجود سب سے پرانی ممی، جو کہ بادشاہ فرعون توت عنخ آمون کی ہے، یہاں سے برآمد ہوئی، جو کہ ایک سونے سے بنے ہوئے بھاری بھرکم تابوت میں بند تھی، اور اب تابوت علیحدہ رکھا گیا ہے جبکہ ممی کو علیحدہ رکھا گیا ہے اور اسے آ کر سیاح دیکھتے ہیں۔ گیزا کے پیرامڈ، جنہیں انگریزی میں دی پیرامڈز آف گیزا بھی کہتے ہیں، حیرت انگیز طور پر قدیم زمانے میں بنائے گئے اور اب دنیا کی بڑی عمارتوں میں شامل ہیں۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق اس وقت میں جب کوئی مشینری نہ وسائل تھے، ایسے اہرام تعمیر کرنا انسان کے لیے ناممکن تھا۔ کئی سائنسدانوں کا اس بارے میں کہنا یہ ہے کہ انہیں خلائی مخلوق نے آ کر بنایا ہے، وہ زمین سے رابطہ قائم کر سکیں، لیکن کیا سچ ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں سے بھی کئی فرعونوں کی ممیاں دریافت ہوئیں جو کہ قاہرہ میوزیم میں پڑی ہوئی ہیں اور انہیں سیاح دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔
ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں انقلابات کے ساتھ ساتھ مصر کی قدیم تاریخ اور اہم سیاحتی مقامات سے بھی آگاہ کیا تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مصر سے متاثر ہو کر لیبیا میں کیسے مظاہرے شروع ہوئے اور کیسے خانہ جنگی میں بدل گئے تو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے خدا نگہبان۔